ہمارے ہاں کمبائن فیملی سسٹم کلچر ہے، اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ اگر 2 بھائی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو وہ ایک ہی حویلی میں، ایک ہی چار دیواری میں، ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک کی شادی ہوتی ہے، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ہمیں اس کے معاملے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتفاق سے، محبت سے اکٹھے رہتے ہیں، ہم سب بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، بھائیوں کو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کا مددگار، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے، احسن طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اس میں ہمیں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ، حضور کا حکم کیا ہے، ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں، بچے ہو جائیں، جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب بچے بالغ ہو جائیں، 4 بھائیوں کے، 6 بھائیوں کے جو اکٹھے رہ رہے ہیں، تو پھر ان پر پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نامحرم بچیوں کو اور لڑکے لڑکیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ ان کو پردہ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو جب بچے بالغ ہو جائیں اس وقت پردہ فرض ہو جاتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وسائل ہیں نہیں ہیں، لیکن پردہ کرنا فرض ہوتا ہے، تو پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر وسائل ہیں تو الگ 4 دیواری کی جائے، اگر 4 ہیں تو ان 4 بھائیوں کی الگ 4 دیواری ہونی چاہیے، 6 ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، ان کی الگ الگ 4 دیواری ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک، محبت، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپس میں جو نامحرم رشتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کریں۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، اور ایمان والیوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ تو نامحرم کو دیکھنا بھی دوسری نظر ناجائز ہے، تو پردہ تو فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم کا لحاظ رکھیں۔ اگر 2 بھائی، 4 بھائی، 6 بھائی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ جو نامحرم لڑکے لڑکیاں ان کے بچے ہیں، ان کا آپس میں پردہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس کے معاملے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ آج بات آئی تھی تو میں نے سوچا آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ اگر یہ سسٹم آپ کی فیملی میں بھی ہے تو اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کا جو بھی حکم ہے اس کے بارے میں مسلمان کل قیامت کے دن جواب دہ ہے۔ تو ہمیں اس کے معاملے میں فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو الگ 4 دیواری کریں، اگر نہیں ہیں تو اسی حویلی میں، اسی گھر میں پردے کا اہتمام کروائیں۔ یہ کروانا فرض ہے۔ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تب بھی عورتوں کے لیے حجاب، مکمل برقع پہننا فرض ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے معاملے میں سب سے پہلے قیامت کے دن ذمہ داروں سے، مردوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی خواتین سے پردہ کیوں نہ کروایا، اپنی خواتین کو پردے کا پابند کیوں نہ کیا۔ یہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کی بخشش ہو جائے گی مگر دیوس کی بخشش نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیوس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے درمیان بے حیائی، فحاشی برداشت کرتا رہے۔